منزل جنون عائشہ رانا قسط نمبر 66۔ ریان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے اترتے دیکھ بوکھلائی۔ میں حساب کرنے جا رہا ہوں، اور خبردار جب تم نے گاڑی سے ایک قدم بھی باہر نکالا۔ اس کا اجنبی لہجہ حور کو مفلوج کر رہا تھا۔ کیسا حساب؟ وہ ہکلائی۔ جلد پتہ چل جائے گا۔ تم سے بھی تو حساب بے باک کرنا ہے۔ وہ اس کے گال انگلیوں سے مسلتے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ تیزی سے نیچے اترتے وہ ارمغان کی گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ کنفیوز سا، کبھی آگے دیکھتا تو کبھی پیچھے۔ اسے پتہ کیسے چلا؟ وہ اپنی طرف سے بہت احتیاط سے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ریان اس تک پہنچتا، اس نے تیزی سے گاڑی ریورس کی۔ فی الحال اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا تو مکھیوں کے چھتے سے بڑھنے کا کیا فائدہ؟ اسے بزدلوں کی طرح پیچھے ہٹتے دیکھ ریان نے بھاگتے ہوئے زمین سے پتھر اٹھاتے گاڑی کے شیشے پر دے مارا۔ کانچ کرچی کرچی ہوتا ارمغان کے بازو میں گھبا۔ وہ دانت پر دانت جمائے درد برداشت کر گیا، پر گھبراہٹ کے مارے گاڑی اس کے کنٹرول سے چھوٹ رہی تھی۔ ریان سب جان چکا تھا، اس بات کا اسے الہام ہوا۔ وہ کسی بھی حالت میں اب اپنی گاڑی نہیں روک سکتا تھا۔ اسے نہ رکتے دیکھ اس بار ریان کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اپنی جیب سے پستول نکالتے وہ اس کی گاڑی کے پچھلے ٹائر کا نشانہ لے گیا۔ گولی چلی اور اس کی گاڑی ڈگمگاتی وہیں رک گئی۔ ارمغان نے گاڑی کے دروازے لاک کرتے حلق تر کیا۔ اس وقت مقابل سے جلن اور حسد سب پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ تھا ڈر اور خوف، جو آج سے پہلے اسے کبھی کسی سے اتنا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ڈیش بورڈ سے اس نے بھی اپنی پستول نکالی کہ اسی لمحے اس کی پچھلی گردن پر کسی کا بھاری ہاتھ پڑا۔ ریان کھڑکی سے اسے بے دردی سے باہر کھینچ چکا تھا۔ کئی کانچ کے ٹکڑے اس کی کمر میں چبھتے اسے کراہنے پر مجبور کر گئے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، میرے ساتھ بلا وجہ کے اس سلوک پر میں جرگہ بھی بلا سکتا ہوں۔ وہ اسے کتوں کی طرح گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ ریان اس کی باتوں پر بنا کان دھرے اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کے بونٹ پر پٹک چکا تھا۔ حور اس کی بے رحمی پر اسٹل ہوئی، پر اصل بے رحمی تو اس نے ابھی دیکھنی باقی تھی۔ میری بیوی کو بلیک میل کرے گا؟ وہ اس کے کان میں جھکتے گھررایا۔ ارمغان کی آنکھیں پھیلی۔ جھوٹ بول رہی ہے، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ وہ مزید کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی مقابل اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ حور نے چیختے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ ادھر دیکھو! ریان کی دھاڑ پر وہ اسی پل ہاتھ نیچے کر گیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ارمغان کے منہ پر مسلسل وار کر رہا تھا۔ اب بول، کون کس کے پاس گیا تھا؟ لہجہ جنونیت سے بھرپور تھا۔ میں گیا تھا، وہ چیختے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ ریان اس کی ایک آنکھ کا حشر بگاڑ چکا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ اگلے سوال پر ارمغان کو اپنی موت نظر آئی۔ حور روتے ہوئے اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ وہ کل تک خود کو اکیلی سمجھ رہی تھی، اور اب اس کے لیے لڑنے والا اس کا صاحبان واقعی حساب بے باک کر رہا تھا۔
پچھلی بار تو نے حور کے لیے جو الفاظ استعمال کیے اس پر شامی تیری جان لیتے لیتے رہ گیا۔ بڑی غلطی کی اس نے، نہ جان نکالی اور نہ زبان۔ اس کے الفاظ پر ارمغان کا رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب شامیر اس کا منہ کھولتے زبان کھینچ لینا چاہتا تھا۔ اب بتا کیا کہا تھا تو نے میری حور کو؟ وہ اس کا جبڑا پکڑے 2 سیکنڈ میں اس کی زبان باہر نکلوا گیا۔ اوہ، تم تو ایسے بول ہی نہیں سکتے۔ زبان جو میں نے اپنے قابو میں لے لی، وہ کہے لگاتے ارمغان کو پاگل لگا۔ کوئی بات نہیں، یہ خود حور بتائے گی۔ وہ اپنی لیلی آنکھیں حور پر گاڑ گیا۔ حور نے کانپتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنا چاہا۔ خبردار! وہ چیخا تو وہ سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لینے لگی۔ بولو کیا کہا تھا اس نے؟ ارمغان بے بس سا گاڑی کے بونٹ پر ریحان کے نیچے دبا تھا۔ انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے ارمغان کا ہاتھ مروڑ گیا۔ چٹکنے کی آواز کے ساتھ اس کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ ارمغان کی چیخوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ہمیں نہیں یاد۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخی۔ اس حالت میں اس سے غصہ بالکل نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ ریحان ہونٹ پیچھے ارمغان کو گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈال گیا۔ مخصوص رگ دباتے ہوئے اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ ڈگی بند کرتے وہ آگے آیا تو حور گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ اس نے غصے سے اس سمت دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ زمین پر ایک طرف بیٹھی قے کر رہی تھی۔ میرا اس کا منہ توڑنا تم سے دیکھا نہیں جا رہا، لیکن وہ جو تمہیں ہراس کر رہا تھا وہ تمہیں برداشت تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ حور نے ڈھال سے اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ جو کچھ اندر تھا سب باہر نکل چکا تھا۔ اب اس میں ذرا طاقت نہیں بچی تھی۔ جو کچھ اندر تھا سب باہر نکل چکا تھا۔ اب اس میں ذرا طاقت نہیں بچی تھی۔ اس کی زبان کھینچ کر نکال دوں گا میں آئندہ کبھی بکواس کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ اب بھی غصے سے گرجا رہا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے دھوکہ دیا، اس کا کیا؟ اس کے لیے خود کو بھی سزا دیں گے؟ وہ اس کے سینے پر تھپڑ مارتے پوچھ رہی تھی۔ حور وہ اس کی کلائیاں دبوچی کمر سے لگا گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ جو صفائی دی تھی اس پر یقین بھی کر چکی ہو تو مان کیوں نہیں لیتی؟ یہ سچ تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں واقعی سچائی بھاپ چکی تھی۔ حور نے بغیر جواب دیے منہ پھیر لیا۔ کیا چاہتا تھا وہ تم سے؟ اس کے سوال پر حور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اس کی باہوں میں قید اس وقت بالکل بے بس تھی۔ ہمیں درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ اس کے بازو دکھنے لگے تھے پر اس کی گرفت وہی پتھر کی پتھر رہی۔ جواب دو پہلے۔ وہ اس کی دودھیا گردن پر دانت گاڑتے گرایا۔ حور کراہتے مچلی۔ یہی کھو گئے تھے نا؟ وہ اپنی جیب سے مڑے توڑے کاغذات نکالتے دکھانے لگا۔ حور نے نظریں چرائیں تو وہ اپنی گرفت میں مزید سختی لے آیا۔ حور تکلیف سے رونے لگی۔ اگر اسے اس کی حالت کا پتہ ہوتا وہ مر کر بھی یہ سلوک نہ کرتا۔ کب تم مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھو گی؟ جس طرح تم مجھ سے لڑتی ہو ویسے ہی اس کا منہ بھی توڑ دیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن جو بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا مطلب وہ مجھ سے ٹکرائے گا، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کنگ کی میں نے وہ حالت کی ہے کہ دن رات موت کی دعائیں مانگتا ہے۔ وہ ہنسا تو حور کو اس سے خوف آیا۔ اور تمہارا وہ باپ جس نے تمہیں اس کے حوالے کیا تھا، اس کا تو میں ریحان وہ اپنی بات مکمل کرتا۔ اور تمہارا وہ باپ جس نے تمہیں اس کے حوالے کیا تھا، اس کا تو میں ریحان وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ اس سے پہلے ہی وہ چیخی۔ آپ ہمارے پاپا کے ساتھ کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟
وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہارا باپ نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے والے؟ انہوں نے جو کیا ہم انہیں اس کے لیے معاف کر چکے ہیں، پھر آپ کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ کہاں ہیں ہمارے بابا؟ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ وہ مچلتے خود کو آزاد کرانے کی ڈکودو کرنے لگی۔ اس کی تکلیف محسوس کرتے ریان نے اسے آزاد کیا تو وہ اسی لمحے اس سے دور ہوئی۔ ریان وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں ابھی بھی اس شخص کی پرواہ ہے؟ وہ بے یقین تھا۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ وہ ہمارے بابا ہیں، ہم انہیں سزا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے کیا کیا ریان؟ آپ نے کیا کیا ریان؟ وہ اپنا چکراتا سر تھام گئی۔ کچھ نہیں کیا، بس تھوڑے پیچ کسے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ پیر زمین میں مارتے دھاڑا۔ حور نے سکھا سانس لیتے آنکھیں میچیں۔ اتنی محبت مجھ سے تو کبھی نہیں کی۔ میرا جنون نہیں دکھائی دیتا تمہیں؟ حور نے تک کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے جلن کا دورہ پڑ چکا تھا۔ ابھی یہاں تمہارا نام نہاد لالا آ جائے تو فوراً دوڑی چلی جاؤ گی اس کے پاس، لیکن میرے پاس آتے تو آگ لگ جاتی ہے۔ وہ پھر سے اسے جکڑے سانسوں سے بھی قریب کر گیا۔ مجھے بھی اظہار چاہیے اور بار بار چاہیے۔ وہ ننھے بچے کی مانند ضد کرتا اس کی کان کی دبا گیا۔ کہو کہ مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اس کی گردن پر بوچھاڑ کیے حور نڈال سی اس کی حصار میں ساکت تھی۔ وہ اس خالی ویرانے میں بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کی یہی خاموشی ریان کو کھلی۔ اس کے لب تمام حدود پھیلاتے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ وہ اسے کمر سے تھامے اس پر جھکا۔ اچانک وہ اپنا تمام وزن اس پر ڈالے اس کی باہوں میں لہرا گئی۔ ریان پل میں ہوش کی دنیا میں لوٹا اور وہ حیران سا اس کا ساکن وجود دیکھ رہا تھا۔ حور میری جان تمہیں کیا ہوا؟ وہ بدحواس سا اس کا نازک وجود گود میں اٹھا گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ تیزی سے ہسپتال کی جانب بڑھا جو یہاں سے کچھ ہی دور تھا۔ شاہمیر بے چین سا ڈرائنگ روم میں بیٹھا مسلسل اپنی دائیں ٹانگ ہلا رہا تھا۔ لینسز استعمال کرنے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، لیکن جب تک انہیں لگانے کا مقصد پورا نہ ہو جاتا وہ اتار بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارا یہاں کیا کام؟ اس نے کڑی نظروں سے سامنے صوفے پر بیٹھے آدم کو گھورا۔ مجھے ریان سر نے بلایا تھا۔ بلایا تو میرا نے تھا، لیکن وہ پاگل نہیں تھا جو اس کا نام لیتا۔ ابھی تک پرانے زخم بھی بھرے نہیں تھے۔ تمہیں بلا کر وہ خود غائب ہو گیا۔ شاہمیر کو یہاں اس کی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آپ دونوں کو لڑنے نہیں بلکہ صلح کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی۔ آخری 4 سیڑھیوں سے اس نے اکٹھے چھلانگ لگائی تو وہ بے ساختہ کھڑا ہوا۔ سنبھل کر، اب تو اسی لڑکی میں اس کی جان اٹکی رہتی تھی۔ میرا کھلکھلاتے اس کے پاس پہنچی۔ شاہمیر کی اس دن والی اجرت میں اس کے کپڑے تقریباً چھپے ہوئے تھے۔ اس دن آپ نے انہیں اتنا مارا، حالانکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے انہیں تو ریان لالا نے بھیجا تھا ہمارے پیچھے۔ وہ مزے سے بیٹھتے شاہمیر کو حکم دے گئی۔ جبکہ وہ بمشکل خود پر ضبط رکھ سکا۔
کیا تم مجھ سے معافیاں منگواتی رہتی ہو؟ ریان سے مانگ لی کافی نہیں ہے؟ آدم سے وہ ہرگز معافی نہیں مانگے گا۔ اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ آخر کو وہ اس کا جونیئر تھا اور وہ خود کیپٹن ہونے کے ساتھ ساتھ سردار بھی تھا۔ میرا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ وہ اسے اسی کے الفاظ یاد کرانے لگی۔ وہ میں نے تمہیں منانے کے لیے کہا تھا۔ اس کی بات پر میرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب شامیر کے الفاظ نے اسے روکا۔ سوری، اس دن مجھے زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ آدم نے آنکھیں گھمائیں۔ اٹس اوکے سر۔ جان چھڑاتے وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ دیکھیں اب سب کتنا اچھا ہو گیا نا؟ میرا کو تو واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ شامیر زبردستی مسکرایا۔ میں آپ دونوں کے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس مینشن میں ریان کا حکم چلتا تھا اور وہ حور اور میرا دونوں کے کھانے پکانے پر پابندی لگائے رکھتا تھا۔ وہاں کام کرنے کے لیے ہر وقت یونیفارم میں میڈس گھومتی رہتی تھیں۔ خبردار جو میری بیوی کے آگے پیچھے نظر آئے کبھی۔ میرا کے جاتے ہی وہ اپنی ٹون میں لوٹ آیا۔ سر میں کہاں؟ وہ ریان سر نے بولا تھا مجھے۔ وہ میز نہ بنا۔ اسے تو میں جانتا ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ میرا اس دن بن بتائے گئی ہی کیوں؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ شامیر کے ایک آنکھ کے اشارے پر وہ واپس بیٹھا۔ مجبوراً حلق تر کرتے اسے سچ بتانا پڑا، جسے سنتے شامیر کے خون میں ابال اٹھنے لگے۔ اور ہاں سر، وہ ریان سر کی چھوٹی بہن میری بھی چھوٹی بہن ہی ہے، کہتے وہ فوراً 9-2-11 ہوا۔ آدم لالا اتنی جلدی چلے گئے؟ چائے ٹیبل پر رکھتے میرا مایوس ہوئی، جبکہ اس کے منہ سے لالا سنتے شامیر کے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑی۔ تم اسے چھوڑو، اتنی مشکل سے تو ہمیں اکیلے گزارنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ یہاں بیٹھو۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھا گیا۔ میرا آپ کی آنکھیں؟ شامیر مسکرایا۔ فائنلی وہ نوٹس کر چکی تھی۔ میں نے بلیو لینس لگائے ہیں۔ وہ اسے بتاتے تعریف کا انتظار کرنے لگا۔ پر کیوں؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوا۔ تمہیں نیلی آنکھیں پسند ہیں نا؟ وہ آج بھی اس کی خواہش یاد رکھے ہوئے تھا کہ وہ نیلی آنکھوں والے سے شادی کرے گی، لیکن مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ وہ اس کے گال پر اپنا ہاتھ ٹکا گئی۔ آپ کی آنکھیں تو شہد جیسی میٹھی ہیں اور ان میں تھوڑی تپش بھی ہے، بلکہ ڈوبتے سورج کی کرنوں کی مانند۔ اس کے الفاظ پر وہ اسٹل ہوا۔ وہ یوں ہی کبھی کبھار اسے حیران کر دیتی تھی۔ انہیں اتار دیتی ہوں، وہ خود ہی فیصلہ کرتے۔ احتیاط سے لینس اتار گئی۔ اف، کتنا پانی نکل رہا ہے۔ آنکھوں سے وہ پھونکے مارتے اسے واقعی سکون پہنچا گئی۔ مجھے لگا تمہیں نیلی آنکھیں پسند ہیں، اس لیے میں آدم سے انسیکیور ہو جاتا تھا۔ وہ سر جھکائے اعتراف کرتا۔ میرا کو کیوٹ لگا۔ آدم لالا تو مجھ سے گل رخ کے بارے میں پوچھنے آتے ہیں۔ روشانے اور گل رخ کو ریان لالا نے ہی تو محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو راز کی بات بتاؤں؟ وہ اس کے کان میں گھسی۔ وہ نہ گل رخ کو پسند کرتے ہیں، تبھی تو ریان لالا کی ہر بات مانتے ہیں تاکہ وہ ان دونوں کے لیے مان جائیں۔ وہ اسے پتے کی بات بتاتے ہنسنے لگی۔ شامیر کے سینے سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ وہ اتنے دنوں سے خامخواہ جلتا رہا تھا۔ تمہیں بہت مزہ آ رہا ہے؟
وہ اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگا تو میرا کو ہنسی کا دورہ پڑا۔ نہیں میر، وہ بمشکل سے اس کے شکنجے سے نکلتے لاؤنج میں بھاگنے لگی اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ مینشن میں ان دونوں کی کھلکھلاہٹ عروج پر تھی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔